دوستو مغل سلطنت ہندوستان کی ان سلطنتوں میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر سب سے لمبے وقت تک حکومت کی تھی۔ مغل سلطنت کا ترقی کا دور 1526 سے لے کر 1707 تک جانا جاتا ہے۔ اس پورے دور میں ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کل 6 لوگوں نے بادشاہت کی تھی، اور اگر ان 6 بادشاہوں میں سے مغل سلطنت کے کسی بادشاہ کو سب سے زیادہ مست اور سب سے زیادہ عیاش قسم کا کسی کو جانا جاتا ہے تو وہ ہے جلال الدین اکبر کا بیٹا جہانگیر۔ دوستو آج کی ہمارے ویڈیو کا ٹاپک بھی جہانگیر ہی ہوگا، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین اکبر کے بارے میں۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے چوتھے سلطان نور الدین محمد سلیم یعنی جہانگیر کے بارے میں۔ ہم جاننے والے ہیں کہ آخر جہانگیر کون تھا، اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جہانگیر نے اپنی پوری سلطنت کی باغڈور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یعنی جہانگیر اپنی بادشاہت کے دور میں دہلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا کرتا تھا، لیکن پوری مغل سلطنت کو ایک عورت چلایا کرتی تھی۔ آخر یہ عورت کون تھی اور جہانگیر نے اپنی سلطنت کو اس عورت کو دیا کیوں تھا؟ تو دوستو اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو جہانگیر مغل سلطنت کے تیسرے سلطان یعنی جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا تھا۔ جہانگیر کی پیدائش 1569 میں فتح پور سیکری میں ہوئی تھی۔ کیونکہ اکبر کو شیخ سلیم چشتی سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اس وجہ سے اکبر نے اپنے بیٹے کا نام بھی نور الدین محمد سلیم رکھا تھا۔ جہانگیر جلال الدین اکبر کی اسی راجپوت بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جو اتہاس میں جودھا بائی کے نام سے فیمس ہیں، تو اس لحاظ سے جہانگیر بھی اپنی ماں کی طرف سے ایک راجپوت تھا۔ اکبر نے جہانگیر کی بہت اچھی طرح سے پرورش کرائی تھی۔ جہانگیر ایک اچھا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سبجیکٹ میں بھی مہارت رکھا کرتا تھا، لیکن جہانگیر کی سب سے بڑی کمزوری شراب تھی، کیونکہ جہانگیر شراب کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر نے مرنے سے پہلے ہی اپنے درباریوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری سلطنت کا اگلا سلطان سلیم ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے 1605 میں جیسے ہی اکبر کی موت ہوئی، اس کے فوراً بعد 1605 میں ہی سلیم مغل سلطنت کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ سلیم نے جیسے ہی مغل سلطنت کے تخت کو سنبھالا، اس نے اپنا نام جہانگیر رکھ لیا، اور اسی نام سے ہی وہ ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ جہانگیر نے ہندوستان پر 22 سال حکومت کی، اور کہا جاتا ہے یہ 22 کے 22 سال ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی خوشی اور چین کے ساتھ گزرے تھے۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 22 سالوں میں جہانگیر نے شروع کے کچھ سالوں میں ہی حکومت کی، ورنہ بچے ہوئے باقی تمام سالوں میں جہانگیر نام کے لیے بادشاہ رہا تھا۔ پوری سلطنت کو اس کی ایک بیوی جس کا نام نور جہاں تھا وہ سنبھالا کرتی تھی، اور سلطنت کا ہر اچھا اور برا حکم وہی جاری کیا کرتی تھی۔ نور جہاں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے ایک بدوا عورت تھی، جس سے جہانگیر نے 1611 میں شادی کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کو اس سے حد سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جہانگیر نور جہاں کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے سلطان یعنی جہانگیر نے ایک بدوا عورت سے شادی کیوں کی، اور آخر نور جہاں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جہانگیر اس سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا؟ دوستو جہانگیر اور نور جہاں کی شادی کو لے کر سبھی اتہاسکار 2 الگ الگ طرح کی کہانیاں سناتے آئے ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ جس وقت مغل سلطنت کے تخت پر اکبر بیٹھا ہوا تھا، اس وقت نور جہاں اپنی پوری فیملی کے ساتھ اکبر کے محل میں ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک سے 13 سال کی نور جہاں کا سامنا اکبر کے بیٹے سلیم سے ہوا۔ سلیم کو نور جہاں کو دیکھتے ہی عشق ہو گیا تھا، لیکن جب سلیم کے والد اکبر کو اس بات کی خبر لگی کہ میرے بیٹے جہانگیر کو نور جہاں سے عشق ہو گیا ہے، تو اکبر کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نور جہاں کا والد اپنی بیٹی کا سہارا لے کر میری سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کے موڈ میں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نور جہاں کی شادی جہانگیر سے کرا کر مغل سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہو۔
اسی ڈر سے اکبر نے نور جہاں کے والد کے اوپر زور ڈال کر نور جہاں کی شادی اپنے ایک ایرانی کمانڈر جس کا نام شیر افغن تھا اس سے کرا دی تھی۔ شیر افغن سے نور جہاں کی شادی کرانے کے بعد اکبر نے نور جہاں اور شیر افغن دونوں کو بنگال کی ریاست دے کر بنگال کی طرف روانہ کر دیا۔ شیر افغن اپنی بیوی نور جہاں کے ساتھ وہاں پر سکون سے رہنے لگا۔ شیر افغن اور نور جہاں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام لاڈلی بیگم رکھا گیا تھا۔ دوستو بھلے ہی بنگال میں نور جہاں اپنی ایک چین کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن دوسری طرف جہانگیر ابھی تک نور جہاں کو نہیں بھول پایا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے نور جہاں کی شادی کے ٹھیک 11 سال بعد جب اکبر کے بعد مغل سلطنت کا اگلا سلطان جہانگیر بنا تو اس نے سب سے پہلے اپنی محبت نور جہاں کو دوبارہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اپنے ایک سوتیلے بھائی جس کا نام قطب الدین تھا اسے بنگال کی طرف روانہ کیا۔ قطب الدین نے بنگال جا کر شیر افغن سے یہ کہا کہ تم بادشاہ کی عزت اور محبت کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ بادشاہ جہانگیر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جہانگیر کے بھائی قطب الدین کی یہ بات سن کر شیر افغن غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے غصے میں تلوار نکالی اور قطب الدین کو قتل کر دیا، لیکن جوابی کارروائی میں قطب الدین کے سپاہیوں نے بھی شیر افغن کو وہیں پر ڈھیر کر دیا تھا، اور اس کے بعد نور جہاں کو قیدی بنا کر آگرہ کے شاہی محل میں لایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نور جہاں نے قیدی بننے کے بعد شروع میں 1-2 سال تک تو جہانگیر سے شادی کرنے پر رضامندی نہیں دکھائی، لیکن دھیرے دھیرے جب نور جہاں کا غم کم ہوتا چلا گیا تو وہ جہانگیر سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ جہانگیر کی سب سے پیاری بیوی بن گئی تھی۔ لیکن دوستو کچھ اتہاسکار اس کہانی کو غلط بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچائی اس کے بالکل الٹ ہے۔ جہانگیر اور نور جہاں کی شادی سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہی نہیں تھی، بلکہ جہانگیر اور نور جہاں کی شادی کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے خسرو نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، لیکن جہانگیر اپنے بیٹے خسرو کی بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بغاوت کچلنے کے بعد جہانگیر نے ان تمام لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا جو بھی بغاوت میں اس کے بیٹے خسرو کے ساتھ تھے۔ لہٰذا جہانگیر کے بیٹے خسرو کا ساتھ دینے والے لوگوں میں نور جہاں کا ایک بھائی بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھائی اور باپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور نور جہاں بھی قیدی بنا کر آگرہ کے شاہی محل میں لائی گئی تھی۔ جہانگیر جب اپنے قیدیوں سے مل رہا تھا تو اس کی نظر اچانک سے نور جہاں پر پڑ گئی تھی، اور پہلی نظر میں ہی نور جہاں جہانگیر کو اتنی پسند آئی کہ وہ اس سے عشق کر بیٹھا، اور بعد میں اس نے اس سے شادی کر لی تھی۔ دوستو بھلے ہی جہانگیر اور نور جہاں کی شادی کی دونوں کہانیوں میں سے کوئی بھی کہانی سچ ہو، لیکن دونوں کہانیوں سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ نور جہاں جہانگیر کی حد سے زیادہ پیاری بیوی تھی۔ جہانگیر اپنی بیوی نور جہاں کے لیے کچھ بھی کر جانے کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کرنے کے بعد سلطنت کا تمام سسٹم نور جہاں کے ہی حوالے کر دیا تھا، بلکہ جہانگیر خود ہی کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی پوری سلطنت تو اپنی پیاری بیوی نور جہاں کے حوالے کر دی ہے، اب مجھے زندگی بتانے کے لیے صرف تھوڑا سا گوشت اور تھوڑی سی شراب چاہیے ہے۔ جہانگیر کو شراب کے ساتھ ساتھ شکار کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ ہاتھی اور شیروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ شکار پر جاتے وقت وہ زیادہ تر اپنی بیوی نور جہاں کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ جہانگیر ہاتھی پر بیٹھ کر شیروں کا شکار کر رہا تھا۔ اس ہاتھی پر اس کی بیوی نور جہاں بھی سوار تھی، لیکن غفلت میں اچانک سے ایک ٹائیگر نے اچھل کر ہاتھی پر سوار جہانگیر پر حملہ کیا، لیکن شیر جہانگیر کو قبضے میں لے پاتا اس سے پہلے ہی پاس ہی میں بیٹھی نور جہاں نے بندوق سے شیر کے اوپر حملہ کر دیا۔ گولی لگتے ہی شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جس کی وجہ سے جہانگیر کی جان بچ گئی تھی۔ جہانگیر نے اس حادثے کے فوراً بعد نور جہاں کو اپنی جان بچانے کی وجہ سے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا تھا۔ دوستو نور جہاں نے جہانگیر کی مغل سلطنت کو کتنا زیادہ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نور جہاں نے خود اپنے نام کے پوری سلطنت میں سکے چلوا دیے تھے۔ حالانکہ کسی بھی سلطنت میں سکے اسی کے نام کے چلتے ہیں کہ جو سلطنت کا سلطان ہوتا ہے۔ مغل سلطنت کا جو بھی حکم جاری ہوا کرتا تھا اس حکم نامے پر مغل سلطنت کے سلطان کے سگنیچر کی جگہ پر خود نور جہاں کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ نور جہاں کی اجازت کے بغیر مغل سلطنت میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ دوستو جہانگیر کی بیوی نور جہاں ہوشیار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر بھی تھی۔
اور اس کی بہادری کا ثبوت جہانگیر کے آخری دنوں کی اس کہانی کو پڑھ کر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے آخری دنوں میں اس کے ایک جنرل جس کا نام مہابت خان تھا، اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ مہابت خان نے جہانگیر کو اپنا قیدی بھی بنا لیا تھا، لیکن جہانگیر کی پیاری بیوی یعنی نور جہاں نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر نہ صرف مہابت خان کو شکست دی بلکہ جہانگیر کو اس سے زندہ بھی بچا لیا تھا۔ لیکن اس حادثے کے کچھ دنوں کے بعد ہی جہانگیر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نور جہاں نے جہانگیر کی محبت میں لاہور میں جہانگیر کا ایک عالی شان مقبرہ تیار کروایا تھا۔ جہانگیر کے اس مقبرے کو مغلوں کی ٹاپ عمارتوں میں سے ایک عمارت مانا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی مغل سلطنت کے 5ویں سلطان یعنی شاہ جہاں کے بارے میں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔